گواہ حاضر بھی ہو، مشاہدہ بھی کرے، جس چیز کی گواہی دے رہا. اگر آپ کسی بھی کورٹ میں جا کے کوئی گواہی دیتے ہیں، آپ سے جب پوچھے بھئی تم بتاؤ تم گواہی دیتے ہو، آپ بولے ہاں. آج اس واقعے کی گواہی دے رہے ہو، وہاں تھے، آپ بولو گے نہیں، تو گواہی نہیں قبول کی جائے گی. اگر بولا جائے کہ ہاں تھا لیکن جس چیز کی گواہی دے رہا ہوں وہ ہوتے دیکھا نہیں، پھر بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. گواہ کے لیے ضروری المفردات میں علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں الحضور مع المشاہدہ. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی گواہی دے رہا ہے ادھر حاضر ہو اور پھر مشاہدہ بھی کر. اب ایک تو شاہد لنا، حضور اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہے. حضور واحد وہ ذات ہیں جو اللہ کے ہونے کے چشمدید گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، اور کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی چشمدید گواہ ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ اکبر. شب معراج رسول اللہ علیہ السلام کا جو مقام ہے، اس کے بعد فرمایا کہ ہر اس کے گواہ ہیں جس کی طرف بھیجے گئے. اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کس کے گواہ ہیں، کس کی طرح بھیجے گئے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کی طرف بھیجے گئے. تو میرے آقا علیہ السلام تمام عالمین کے گواہ ہیں. جب تمام عالمین کے گواہ ہیں تو ضروری ہے کہ جس کے گواہ ہے اس کے حالات کو ہر وقت دیکھ رہے ہوں. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی حدیث کے مطابق پوری دنیا کا ایسا مشاہدہ فرما رہے ہیں کائنات کا جیسے ہم اپنی ہتھیلی دیکھتے ہیں. اسی لیے تمام عالمین کے گواہ ہیں. اب آپ پوچھو بھائی کہ رسول اللہ علیہ السلام آج گواہ کیسے ہو سکتے ہیں، آج کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام اس وقت کے بھی گواہ ہے جب حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کی بھی دلیل ہے. 5 منٹ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے. یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کی بھی دلیل ہے. اب مجھے بتائیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میرے حبیب علیہ السلام ہر یہ جو ہے نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یہاں قاف ضمیر ذوالحال ہے. جیسے اگر کہے رأیت زیدًا راکبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ زید جو ہے وہ سندر سے سوار ہوا یا ٹھوکر ناز بیگ سے سوار ہوا. کہا کہ میں نے زید کو دیکھا، رأیت زیدًا راکبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب یہ جملہ بتا رہے ہیں میں نے زید کو ابھی دیکھا، زید میرے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا. یہاں یہ نہیں فرمایا 40 سال بعد شاہد بنا دیا یا آج شاہد بنا رہا ہوں. کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یہاں قاف ضمیر ویسے ہی ذوالحال ہے، ابھی بھی شان سے بھیجا کہ شاہد بنا کے بھیجا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ، پھر سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے. اب بخاری کی حدیث اس کو کھول رہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ امتوں سے پوچھا جائے گا نا کہ چنگے کم کیوں نہیں کیتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ نبیوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ سب نبی جواب دیں گے یا اللہ ہم نے پیغام پہنچایا. اللہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ سب کہیں گے محمد رسول اللہ ہمارے گواہ ہے اور ان کی امت. حضور فرماتے ہیں اللہ میری گواہی پر سب میرے ہی حق گواہی جو ہے وہ ہر نبی کے حق میں قبول کرے گا. اگر میں کہوں کہ آج سے میں 15 سال پہلے اس مقام پہ آیا تھا، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، لوگ بولیں گے اس کا گواہ دو، میں بولوں گا بالکل گواہ. میرا بیٹا محمد صوبان نقیب الرحمان ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے. وہ بولیں گے بیٹے کی عمر کتنی ہے، میں بولوں گا 5 سال عمر ہے بیٹے کی. اگلا بولے گا عقل کو ہاتھ مارو، وہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ میں کہوں گا بھائی 5 سال کا بچہ ہے کیوں نہیں گواہی دے سکتا؟ وہ بولیں گے گواہی تو تب دینا جب ہو، 15 سال پرانی گواہی 5 سال کا بچہ کیسے دے گا؟ میں نے کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا. تو حضور کے نور کو نہیں سمجھتے اور پھر علم غیب کو نہیں سمجھتے. بھائی اگر میلاد 1450 سال قبل ہوا ہے، گواہی آدم کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی موسیٰ کی دیں گے، گواہی عیسیٰ کی دیں گے. جب سب کی گواہی دے رہے ہیں، جب تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ گواہی دینا بتا رہا ہے لباس بشریت تو 1450 سال پہلے آیا ہے، ان کی اصل نور ہے. نور بلکہ یہ ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے. قبر میں جانے کے بعد کیسے یار؟ میں نے کہا بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے نا، آج سارے جنت میں ہوتے، آپ نے وہ دانا کھایا کہ سب کو یہاں آنا پڑا. کہا کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پر غالب آ گئے. اب یہاں پر پھر علامہ بدرالدین عینی جو احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شارح ہے، وہ کہتا ہے حدیث تو یہاں مکمل ہوئی لیکن سوال یہ ہے یہ ملاقات کدھر ہوئی؟ آدم علیہ السلام کے قبر میں جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے میں بڑا لمبا گیپ ہے.
کہا یہ بات تو پکی ہے کہ یہ بات آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے کے بعد کی ہے. کہا اب سوال یہ ہے، بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے ان دونوں کا ڈائیلاگ ہوا. علامہ بدر الدین عینی کہتا ہے اگر یہ ڈائیلاگ دور آدم کا ہے تو موسیٰ کی یہ شان ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی جس سے چاہے قریب ہو کے بات کر لے. اور اگر یہ ڈائیلاگ دور موسیٰ کا ہے تو حضرت آدم کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ایسے زندہ ہے کہ جس سے چاہے بات چیت کر لے. کہا آدم بھی میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہے، موسیٰ بھی میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہے. جس کے مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا.